دونوں تعلیم یہاں پر آپ کے لیے یکساں کر دی گئی ہیں، اور اتنے اچھے ماحول میں سیاست سے، کیونکہ ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی میرا ان کے ساتھ ہے، ایک علماء کے حساب سے بھی ہے میرا، اور باحثیت خود ایک میں ٹیچر بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا ان سے اس حوالے سے بھی لنک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے ان کے اسکول میں ایک وزٹ کرنا پڑا، بہت سٹارٹنگ کے ٹائم تھا جب ان کی سمجھے کہ سٹارٹنگ پہ تھی، ابھی تو یہ ذرا پیک پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو میں نے اس وقت دیکھا کہ ماشاءاللہ سے اس وقت بھی تمام میں اساتذہ سے ملی، بچوں سے ملی، ان کے سکولز میں جتنے بھی کمرے تھے میں سب میں نے وزٹ کیا، تو مجھے ان کا ماحول بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، اس لیے کہ جو تعلیم یہ جس طریقے سے دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ تربیت بھی کر رہے ہیں، سب سے جو اچھی بات ہے ان کی۔ بہت سے اسکول ہیں جہاں پہ جس تعلیم دی جاتی ہے، تربیت نہیں کی جاتی، لیکن یہ اسکول کو میں اس لیے اچھا سمجھتی ہوں کہ یہاں اسکول کے ساتھ ساتھ بچوں کی ذہنی تربیت کی جاتی ہے، ذہنی نشو و نما کی جاتی ہے۔ یہاں کے اساتذہ ماشاءاللہ بہت ہی قابل ہیں، اور جو پرنسپل ہیں وہ تو ماشاءاللہ ہیں ہی قابل تعریف ہے ماشاءاللہ سے۔ تو میرا یہی ہے کہ پیر مال، تاکہ میں بھی ساتھ کے ایریا سے ہوں، اور ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ویمن ونگ میرا کام جو ہے، تھوڑا سا میں اپنے بارے میں انٹروڈکشن بھی دینا پسند کروں گی کہ میرا نام ہے نوشین نصرت کیانی۔ بیسیکلی آئی بیلونگ ٹو جہلم، لیکن تقریباً کافی 18 سالوں سے اسی ایریا میں ہوں، شادی ہو کے ادھر ہی آئی ہے، اور ایک سوشل ورکر کے طور پہ میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا، اور ایک سوشل ورکر اس طرح کہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں لوگوں کے کسی کام کے لیے باہر نکلتی ہوں۔ پہلے تو سٹارٹنگ میں، کیونکہ ہمارے خود کا ماحول آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے یہاں کا ماحول ہے، پردہ بڑا سخت ہے، ہر کام کے لیے بہت چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر منزل کا تعین کر لیا جائے تو جتنے بھی راستے میں مشکلات آتی ہیں وہ مشکل نہیں رہتی ہے۔ تو میں نے اپنی منزل کا تعین کیا ہوا ہے الحمدللہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت سی عزتوں سے نواز بھی رہے ہیں، اور بہت سی جگہ پہ الحمدللہ بہت سے جیسے اچھے لوگوں کا میرے ساتھ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ سے ایک بیوہ کے کیس کے لیے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کورٹ کچہریاں بھی دیکھی، کیونکہ جہاں پہ مسئلہ آ جائے کسی بھی میری بیوہ بہن کا، کسی بیوہ عورت کا، کسی بھی بیٹی کا، تو میں ان کے لیے اسپیشلی کھڑی ہو جاتی ہوں۔ پھر میں رات نہیں دیکھتی، پھر میں دن نہیں دیکھتی ہوں، پھر جتنی مشکل آ جائے پھر میں وہ نہیں دیکھتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہوا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو آپ اپنے بستروں پہ جاتے ہیں، جب آپ بستر پہ جاتے ہیں تو خود سے آپ سوال کیا کریں۔ سوال کیا کرنا ہے آپ نے؟ سوال یہ کرنا ہے کہ اے میرے رب، مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اس دنیا میں کیوں لایا گیا ہے؟ صرف کھانا پینا سونا یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اپنے اس مقصد کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے۔ میں نے خود سے سوال کافی دفعہ کرتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یقین کریں کہ جب سٹارٹنگ میں اس طرف آئی تھی تو میں اس ماحول سے بہت جلد گھبرا گئی کہ یہ ماحول میرے مطابق نہیں ہے۔ ہم لوگ بڑے ایڈوانس لوگ تھے، یہاں پہ آ کے پردے کی پابندی بہت زیادہ ہے، یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا، ایسا نہیں ہوتا، مربوں میں ہماری عورتیں نہیں جاتی، گھر سے باہر ہماری عورتیں نہیں نکلتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کیا ہے، پھر اللہ سے ہی میں نے سوال کیا، یا رب باری تعالیٰ، میں تو ایک ایسا انسان ہوں کہ جو دوسروں کی ہیلپ کے لیے چلتی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ لگتی کہ میں نے بھی ایک سکول بنایا، پرائیویٹ سکول تقریباً 10 سال میں نے بھی چلایا ہے، جس میں میں نے سٹارٹنگ میں صرف 100 روپیہ فیس رکھی، کوشش کی کہ میں اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھا سکوں۔ دیکھا کہ بچے فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کہا بچوں کو کہ آپ فیس نہ دیں، کتابیں میں دوں گی، سب کچھ میں کروں گی، آپ پڑھیں تو صحیح۔ اپنے گھر کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، خود کو اپنی پہچان دینی ہے۔
وہاں سے دیکھا کہ بچیاں ہیں، ینگ بچیاں گھروں میں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں. سوچا کیا کیا جائے ان کے لیے، کون سا بہنیں آتی، بھائی کہیں آتے، سفید پوش کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو جب آتے تو کہتے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے پلیز ہیلپ کر دیں، فلاں کام ہے فلاں ہیلپ کر دیں. سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پسند ہی نہیں ہے مانگنا، ان کو تو محنت مزدوری سے کمائی کرنا پسند ہے، کیا کیا جائے ان کے لیے. پھر میں نے ان بچیوں کے لیے ایک سلائی سینٹر بنایا، جس میں سلائی سینٹر بنا کے سٹارٹنگ میں نے 500 فیس رکھی. دیکھا کہ بچیاں فیس نہیں افورڈ کر سکتی. پہلے ہی منتھ میں نے کہا بچیوں آپ لوگ فری تعلیم حاصل کرو، اس میں بھی جتنی سکلز ہیں آپ مجھ سے لو، میں دوں گی، پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. آج بھی الحمدللہ سے دیکھا کہ ایک بیوہ کا کیس آیا، اس کیس میں اس بیوہ کے اپنے ہی سب اس کا ساتھ چھوڑ گئے، گاؤں پورا ساتھ چھوڑ گیا، کھڑی ہو گئی، کہا کہ نہیں ساتھ دینا ہے. کھڑے ہوئے اور الحمدللہ سے اس کا کیس جیتا، اس کا حق اس کو لے کے دیا. کہا کہ جہاں پہ ان لیگل بات ہوگی وہاں پہ نوشین کھڑی نہیں ہوگی، لیکن جہاں پہ حق کی بات ہوگی میں ضرور کھڑی رہوں گی. مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو آنی جانی ہے، ایک دن ویسے بھی ختم ہو جانی ہے. الحمدللہ سے وہ کام کیا. اسی وے میں سے آ کے میں نے سیاست میں جو ہے نا پھر حصہ لیا. جب سیاست میں حصہ لیا تو پھر ایم پی اے کا الیکشن لڑا. ایم پی اے کے الیکشن کے لیے مختلف پارٹ کیوں سلیکٹ کیا؟ کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو شہداء کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی شہید لائنوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی جماعت اور نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے جو آج بھی عورتوں کے لیے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے آپ لوگ لے رہے ہو، 7 مرلے اسکیم دوسرے، یہ سب تو اس لیے میں نے سلیکٹ کیا. یہ آج الحمدللہ سے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نوازا. آج میں ڈسٹرکٹ پیرمل بھی آپ کا میرے ہی ایریا میں آتا ہے. کسی عورت کو، کسی میری بہن کو، کسی میرے بھائی کو میری ضرورت ہو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. پیر محل کے بھی ادھر کے تمام لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوتی رہتی آتی رہتی ہے. لہٰذا یہ میرا ایک انٹروڈکشن تھا کہ یہ میڈم ہیں کون، تو بتانا میرا فرض تھا. تو شکریہ جی، ٹائم کافی جو طویل کر لیا میں نے، اور ابھی اس کو شارٹ کرتے ہیں. لاسٹ میں صرف یہ کہوں گی کہ جب منزل کا تعین ان بچوں نے خود سے کر لینا ہے، یقین کریں کوئی منزل آپ کے لیے باہر پڑھائی سے آگے کہیں معاملوں سے کہیں آگے جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں آیا ہم نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے. لہٰذا اسٹوڈنٹ سے میری اسپیشلی یہ درخواست ہے کہ ان کے لیے ایک شعر ہے کہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی ہے. تھینک یو جی ایوری پرسن، تھینک یو سو مچ اساتذہ، تھینک یو سو مچ پرنسپل، بہت شکریہ جی آپ کی، بہت شکریہ. تھینک